ترخیم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. احکام منادا میں بحث جاری تھی، ان میں سے ایک حکم ہے ترخیم. یہ ترخیم منادا کے ساتھ خاص ہے. ترخیم ایک معنی لغوی ہے اس کا، ایک معنی اصطلاحی ہے. لغت میں کیا معنی دیتا ہے ترخیم؟ رحم سے مصدر آئے گا ترخیم، رحم ثلاثی رحم باب تفعیل. یہ رحم ظاہراً معمول میں استعمال ہوتا ہے لغت میں. رحم یعنی نرم کرنا، آواز کو نرمی سے ادا کرنے کو کہتے ہیں کیا؟ ترخیم. آواز کو نرمی کے ساتھ ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ ترخیم ہے. ایک معنی یہ ہے. ایک ترخیم یعنی کسی چیز کے دم کاٹنا، دم کاٹنے کو بھی ترخیم کہتے ہیں. یہ معنی لغوی ہے. اسی دم کاٹنے کے معنی سے نقل ہے معنی اصطلاحی کی طرف. ترخیم کا معنی اصطلاحی یعنی کلمے کے بعض حصے کو مخصوص طریقے سے حذف کرنے کا نام ہے ترخیم. منادا کے بعض حروف حذف کرنے کا نام کیا ہے؟ ترخیم ہے. اعلیٰ ترخیم کے تقریباً 4 قسمیں ہیں. ہم ان 4 قسموں میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ ترخیم جو منادا میں واقع ہوتا ہے اسی کی بات کر لیتے ہیں. ایک ترخیم اسم کو مصغر بناتے وقت کرتے ہیں، اس میں بحث نہیں ہے. ایک ترخیم جمع بناتے وقت کرتے ہیں، اس میں بھی نہیں ہے. کس میں ہے پھر؟ منادا کے بعد حروف کو گاہی اوقات حذف کرتے ہیں بعض شروط موجود ہونے کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ترخیم. صحیح. ترخیم نحذف، شعر دیکھیں. ترخیم نحذف آخر المنادا، ترخیم کی خاطر حذف کرو منادا کے آخر کو. لفظ ترخیمن کیا ہے ترکیب میں؟ علماء اس میں مختلف احتمالات دیتے ہیں. جو معنی سیوطی نے یہاں کیا ہے اس معنی کے مطابق یہ مفعول اللہ بن جاتا ہے. مفعول اللہ. بعض مفعول مطلق قرار دیتے ہیں، بعض مفعول فی قرار دیتے ہیں. اچھا، اس میں مضاف حذف ہے، یہ مضاف الیہ تھا، مضاف کی جگہ پہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کا مقام واقع ہو گیا ہے. اصل وقت ترخیم تھا، وقت حذف ہے، ترخیم اس کا قائم مقام مفعول بھی بن جاتا ہے. اعلیٰ اختلافی مسئلہ. اچھا، ترخیم مفعول اللہ قرار دے دیتے ہیں بعض. ترخیم کے خاطر حذف کر لو منادا کے آخر کو. جیسے سعا پڑھتے ہیں، یا سعا فی من دعا. کب یہ سعا کہیں گے؟ کہاں یہ کہیں گے؟ وہاں جہاں پر اگر کسی کو پکارا، کسی نے پکارا کیا؟ سعادہ. سعادہ اس کا نام کیا ہے؟ سعادہ. اس کو یا داخل کر کے پکارا اور ترخیم بھی کرے تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یا سعا. سعادہ کو سعا پڑھتے ہیں. دال کو کیا کیا ہم نے؟ حذف کر دیا ترخیم کے خاطر. وجوزنه مطلقا في كل ما انس بالحاء والذي قد رخما. اب یہ ترخیم کو جائز قرار دے دو مطلقا. ایک مطلقہ جائز ہے بغیر کسی شرط کے، کوئی شرط ضروری نہیں ہے.
اچھا کہاں بغیر شرط کے ترخیم جائز ہے منادا میں؟ اس منادا میں بغیر شرط کے ترخیم جائز ہے جس منادا کے آخر میں تا تانیث ہو. تا تانیث کو آپ حذف کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. یہی کہتا ہے جائز قرار دے ترخیم کو مطلقہ. کہاں؟ فی کل ما، ہر اس اسم میں جس کو مؤنث بنایا گیا ہے ہا کے ذریعے. وہ اسم جو مؤنث ہے کس کی وجہ سے؟ تا تانیث کی وجہ سے. اس اسم کو آپ مطلقہ ترخیم کر سکتے ہیں تا حذف کر کے. شرائط وہاں ضروری نہیں ہے. صحیح ہے یہ مسئلہ. والذی قد رخما بحذفها وفره بعد. اچھا ابھی کیا کہتا وہ اسم جس کو ترخیم کیا گیا ہے تا حذف کر کے. دیکھیے وہ اسم جس کو ترخیم کیا تا حذف کر کے، تا تانیث آخر میں تھا، اس کو حذف کر کے ترخیم کیا. اب تا کے علاوہ بقیہ حروف کو باقی رکھنا، پھر ان میں سے کسی کو حذف نہیں کرنا. یہ کہتا والذی قد رخما، وہ اسم جس کو مرخم کیا حذف تا کر کے، وہ پھر ہو اس اسم کو کیا باقی رکھو، اس اسم کے بقیہ حروف کو باقی رکھنا، اس سے کسی چیز کو حذف نہیں کرنا ہے. ختم. یہ ایک اور مطلب تھا. وحولا ترخیم ما من هذه الها قد خلا. اما وہ اسم، وہ منادا جو اس تانیث سے خالی ہو، اس کو آپ ترخیم نہیں کرنا. وہ منادا جو تا تانیث سے خالی ہے اس کو ترخیم نہیں کرنا، مگر بعض شرائط وہاں موجود ہو تو اس وقت ترخیم کر سکتے ہیں. جہاں تا نہیں ہے، جس منادا میں تا تانیث نہیں ہے، اس کو ترخیم کرنا ہے تو وہ ہر وقت جائز نہیں ہے، بلکہ کب جائز ہے؟ بعض شرائط اگر اس میں موجود ہو. اور وہ شرائط کیا ہے یہاں بیان کرے گا. وحولا ترخیم ما من هذه الها قد خلا. اچھا بس منع کرو ترخیم کو، اس اسم کو ترخیم کرنے کو منع کرے جو تا سے خالی ہے، مگر یہ کہ الا الرباعی فما فوق. مگر یہ ہے کیا؟ رباعی ہو. کیا ہونا چاہیے؟ رباعی ہونا چاہیے. اچھا ترخیم کرنے کے لیے کم از کم اس کے اندر کتنے حروف ہو؟ 4، یا اس سے زیادہ حرف کا ہو، 4 حرفی ہو، 5 حرفی ہو یا 6 حرفی ہو، تب ترخیم کر سکتے ہو. 3 حرفی اسم کو ترخیم نہیں کر سکتے ہو. اگر تا سے خالی ہے تو شرط کیا ہے؟ 4 یا 4 سے زائد حروف پر مشتمل ہونا چاہیے. الا الرباعی فما فوق. العلم، اور کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے. علم ہو، نام ہو، نکرہ نہ ہو. یعنی وہ منادا کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے، تب ترخیم کر سکتے ہو. اچھا دون اضافت و اسناد متم. اور کیا ہے؟ علم ہو لیکن وہ علم اضافہ اور اسناد اس میں نہ ہو. وہ علم اچھا مضاف نہ ہو، مضاف لے نہ ہو، اسناد بھی نہ ہو، یعنی اس کے اندر نسبت تامہ گاہی اوقات ہوتا ہے. گاہی علم کیا ہوتا ہے؟ مبتدا خبر تبدیل ہو کر کسی کا نام بن جاتا ہے، یا فعل و فاعل تبدیل ہو کر کسی کا نام بنتا ہے. ایسا علم نہ ہو.
تیسری شرط کیا ہے؟ اضافہ نہ ہو اور اسناد نہ ہو. کون سی اسناد؟ متمن، وہ اسناد جو تام ہے وہ نہ ہو. ہاں اس کا تعبتا شاہوان نام ہے کسی کا، اصل میں کیا تھا؟ فعل اور فاعل، مکمل مفید تھا، ادھر سے نقل ہو کر اب نام بن گیا ہے. یا کسی کا نام زیدون قائمون رکھا، ہاں یہ کسی کا نام رکھا، منادا واقع ہو گیا، اب اس کو ترخیم نہیں کر سکتے ہو. کتنی شرائط ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا. یہ ایک ہے اور دونوں اضافتاً و اسناداً دونوں ملا کر ایک بنا دیا. ہاں تو ہو گئی 3. بھلا الگ الگ بنا دے 4 بنا دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وَمَعَ الْآخِرِ احْذِفِ الَّذِي تَلَا إِذْ ذِي دَلِيلٍ سَاكِنًا مُكَمِّلًا. اچھا میرے خیال میں یہاں تک اس مطلب کو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایک اور مطلب میں داخل ہو جائیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا تو وہ سمجھ میں آئے گا، نہیں آیا تو وہ بھی نہیں آئے گا، یہ بھی نہیں آئے گا. زحمت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فصل فی الترخیم، وہو یہ ترخیم کا معنی کیا ہے؟ ترخیم کسے کہتے ہیں؟ وہو یہ ترخیم حذف بعض الکلمہ، بعض کلمے کو حذف کرتے ہیں علی وجہ مخصوص، وہ مخصوص طریقے سے. یعنی منادا میں لے جا کر وہ بعض کلمے بھی کہاں حذف کرتے ہیں؟ منادا میں، منادا سے بعض کلمے کو حذف کرتے ہیں. ترخیماً خود اشارہ کرتا ہے یہ مفعول اللہ ہے، مفعول مطلق اور مفعول فی نہیں ہے. سیوطی کے نزدیک اگرچہ احتمال دیتے ہیں بعض دوسرے علماء مفعول مطلق ہے، بعض کہتے ہیں مفعول فی ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ مفعول اللہ. یہ کہاں سے کیا ہے سمجھ میں آیا کہ اس نے مفعول اللہ قرار دے دیا؟ فرمانا کرتا ہے لعجل الترخیم، لام لایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفعول اللہ قرار دے دیا. احذف آخر المنادا، حذف کرو منادا کے آخر کو. یا سعا فی من دعا سعادا، اس شخص کو میں جو پکارتا ہے کیا؟ سعادا پکارتے ہیں، اس کو لے آ کر منادا واقع کر کے ترخیم کیا تو کیا کریں گے؟ یا سعاد، یا سعا. اچھا وَجَوِّضَنْهُ مُطْلَقًا، جائز قرار دے ترخیم کو مطلقہ. مطلقہ یعنی بغیر کسی شرط کے، مطلق ہر وقت ہر صورت میں. فی کل ما انس بالہا، اس اسم میں مطلقہ ترخیم جائز قرار دے جس کو مؤنث بنایا گیا ہے ہا کے ذریعے. اب یہ مطلقہ کا معنی یہاں کرتا ہے. مطلقہ کا کیا معنی؟ علمن کان املا زائدا علی ثلاثۃ املا، یہ مطلقہ کا معنی. چاہے علم ہو، چاہے 3 حرفی سے زائد ہو نہ ہو، مطلقہ کیا؟ ترخیم کو جائز قرار دے دو اگر اس کے آخر میں تعطانی سے تو. ٹھیک، مثال حمزہ ترخیم کے تو کیا ہو جائے گا؟ حمزتا، حمزتا آخر میں تا ہے، ترخیم کیا تو کیا ہو جائے گا؟ حمزے ہو جائے گا. ہاں اچھا. والذی قد رخم بحذفها، وہ اسم جس کو مرخم کر دیا گیا ہے حذف تا کے ذریعے. وفرغ بعد، وفرغ بعد کا معنی کیا؟ فلا تحذف منه شیئا آخر، یعنی بقیہ حروف کو وہاں پر باقی رکھو. تا حذف کرنے کے بعد بقیہ حروف کو وہاں باقی رکھنا، ان میں سے کسی چیز کو حذف نہیں کرنا. فقل فی اقنبات، اقنبات میں ہم کہیں گے فقل فی اقنبات یا اقنبا. پر اقنبات کو اگر ترخیم کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ یا اقنبا، تا کو حذف کیا. وَحْضُلَا أَيْ اِمْنَعْ تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَذِهِ الْحَا قَدْ خَلَا، منع کرو ترخیم کو، اس اسم کو ترخیم کرنے کو جو اس ہا سے خالی ہے، اس کو منع کرو. یعنی وہ اس کو ترخیم نہیں کرو مگر
الا الرباعی، مگر کیا ہو؟ رباعی ہو. فما فوق، اور کیا ہونا چاہیے اس سے اوپر. اچھا رباعی ہو یا اس سے زیادہ حرفی پر مشتمل ہو. العلم، اور کیا ہو؟ علم ہو. الا الرباعی فما فوق العلم، علم ہو نکرہ نہ ہو. دون ترکیب اضافتا و اسنادا متمن، اور مرکب اضافی نہ ہو اور مرکب اسنادی تام بھی نہ ہو. تو اس صورت میں اس کو ترخیم کر سکتے ہیں. فعجب ترخیمہ، بس جائز قرار دے دو منادا کو مرخم کرنا. نحو جعفر، کیا جعفر کسی کا نام واقع ہو یہ ترخیم کر سکتے ہو. اس میں وہ شرائط موجود ہیں. کیا ہے؟ کیا حرفی ہے. اچھا علم بھی ہے، مرکب اضافی و اسنادی نہیں ہے. سیبوئی، اس کو بھی ترخیم کر سکتے ہو، اس میں بھی وہی شرائط موجود ہیں. اچھا یہ مرکب تو ہے، منتہا مرکب اضافی و اسنادی نہیں ہے. مرکب صوتی کہیں گے، مغزی کہیں گے. ہاں ومعدی کرابہ، اس کو بھی آپ ترخیم کر سکتے ہو. یہ بھی مرکب ہے لیکن مرکب اضافی و اسنادی نہیں ہے. بخلاف ثلاثی کا عمر، عمر کو آپ ترخیم نہیں کر سکتے ہو کیونکہ 3 حرفی ہے. ہاں وغیر العلم، بخلاف غیر العلم، وہ جو علم نہیں ہے اس کو بھی ترخیم نہیں کر سکتے. کا عالم، عالم منادا واقع اس کو ترخیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ علم نہیں ہے، نام نہیں ہے. والمضاف، بخلاف اس اسم کی جو مضاف ہے. کیا؟ غلام زیدن، غلام زیدن آپ ترخیم نہیں کر سکتے ہو. والمسند، بخلاف اس کی جو مسند ہے، اسناد تام جہاں پر ہے. کتعبت شرعن، یہ تعبت شرعن کسی کا نام بن گیا، فعل فاعل مفعول، اس کو بھی ترخیم نہیں کر سکتے ہو. وسیاتی نقل ترخیم ھذا، لیکن یہ بعد میں آئے گا جو کیا ہے جس میں اچھا اسناد تام ہو، مرکب اسنادی کو ترخیم کر سکتے ہیں. بعد میں ایک مثال دے دے گا. صحیح، یہاں تک یہ مسئلہ ختم ہو گیا. بس ترخیم کے ساتھ پڑھے تھے کیسے پڑھیں گے؟ کبھی کبھار فضا کیا ہے فگر سے بولتا ہے. تو راہ حذف کرو تو کیا قیامت ہے؟ یا جعفا یا جعفو، دونوں صحیح ہے. ہاں ہوتا ہے ہاں. ہم خود کیا ہے زندہ و سلامتی کے ساتھ جا کر آئے ہیں، یہ تو کیا ہے کم از کم خیالات میں تو جائے گا. وما حذفک، اچھا اب دیکھیں بس اگر تا تانیث کے ساتھ ہے تو تا تانیث حذف کر سکتے منادا سے بغیر کسی شرط کے. تا کو حذف کیا اور بقیہ حرف کو حذف نہیں کریں گے. ٹھیک، اب وہ اسم جو تا سے خالی ہے ادھر ترخیم کرنے کے لیے شرائط کی ضرورت ہے. وہ شرائط موجود ہو ترخیم جائز وغیرہ جائز نہیں ہے. شرائط بیان کر چکے. اچھا اگر وہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے اس کو ترخیم کیا، آخر سے کسی حرف کو حذف کر دیا، ترخیم کر شرائط کر سکتے ہیں. گاہی ترخیم میں ایک سے زائد حرف حذف کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے کہا کہ آخری حرف حذف کرنے کی بات کرتے ہیں، جو شرائط بیان کیا آخری حرف حذف کرنے کے لیے. گاہی کیا کرتے ہیں؟ آخری حرف بھی حذف، اس سے پہلے والا حرف بھی حذف کرتے ہیں ترخیم کے خاطر. اچھا اب آخر والا حرف حذف کرنے کی شرائط تو بیان کر چکے ہیں. ما قبل آخر کو حذف کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ اور شرائط موجود ہیں.
اگر وہ شرائط ہو تو ما قبل آخر کو بھی حذف کر سکتے ہیں، ما قبل آخر کو بھی، وگرنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی شعر میں دیکھیں اچھا پھر وہاں سے گیا تو بتاتا یہ جو مرکب اسنادی ہیں اس کو ترخیم کر سکتے ہیں۔ یہ آغاز سیبوئی نے نقل کیا، بعد میں بیان کرے گا۔ سیبوئی کہتا ہے کہ مرکب اسنادی کو ترخیم کر سکتے ہیں، ابھی تو منع کیا، ہاں اوپر منع کیا سیوطی نے، وہ کہہ رہا کہ نہ، سیبوئی عرب سے نقل کیا ہے کہ مرکب اسنادی کو ترخیم کر سکتے ہیں، بعد میں آ جائے گا، دیکھیں وہاں اشارہ کر لیں، اگر کہیں نہیں گیا تو سمجھ میں آ جائے گا ادھر۔ ہاں ٹھیک، اب دیکھیں وَمَعَ الْآخِرِ حَذِفِ الَّذِي تَلَا، مع الآخر آخر کے ساتھ، حرف آخر کے ساتھ، احذف حذف کرو الذی تلا، اس حرف کو جو جس کے پیچھے یہ آخر واقع ہوا ہے، یعنی ما قبل آخر، ما قبل آخر کس حرف کو کہتے ہیں؟ آخر سے پہلے والا، آخر کے ساتھ ما قبل آخر کو بھی حذف کر لو۔ ہاں اچھا، اس کے لیے شرائط ہے حذف کرنے کے لیے، کیا شرائط؟ اذا اگر وہ حرف زائد ہے تو، حرف اصلی نہ ہو، ہاں ما قبل آخر حرف زائد ہو، حرف اصلی نہ ہو۔ لینن، وہ حروف لین سے اس کا تعلق ہو، وہ حرف کون سا ہو؟ حرف لین سے ہو۔ حرف لین کسے کہتے ہیں؟ نہ وہ مقصود نہیں ہے، واو یا الف، واو یا الف ان کو کہتے ہیں حرف لین، حرف مد بھی کہتے ہیں، لیکن مد اس وقت کہیں گے ما قبل ہم جنس حرکت ہو تو مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لین کے مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں، کوئی ایک اصطلاح نہیں ہے، مختلف معنوں میں استعمال کریں۔ یہاں لین کا مقصود جو ہے ظاہر یہ ہے کہ حروف واو یا الف کو حرف لین کہتے ہیں، واو یا الف کو حرف لین کہا جاتا ہے، حرف وہی واو یا الف لکھے۔ اچھا، حروف علہ بھی کہتے ہیں، حرف لین بھی کہتے ہیں، حرف مد بھی کہیں گے۔ اچھا، حرف مد کب کہتے ہیں؟ جب ما قبل ہم جنس حرکت ہو۔ لین بعض علماء کے اصطلاح کے مطابق عموماً اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لین اس وقت کہتے ہیں جب یہ ساکن ہو، ما قبل مفتوح ہو یا نہ ہو، دقت کر لیں جی۔ ممکن ہے اس معنی میں بھی گاہی استعمال کرتے ہیں، وہ الگ معنی ہے۔ اچھا، گاہی لین کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ جو تین حروف ہیں یہ اگر ساکن ہو کر آ جائے تو ان کو ہم کہیں گے لین، ما قبل حرکت جیسا بھی ہو، ہم جنس ہو ہم جنس نہ ہو، ٹھیک۔ لیکن یہاں اس نے اچھا بعد میں ایک بات لایا ہے، تھوڑا سا میرے خیال میں سوجی کا ابن مالک گاہی کیا ہے، نسوار نہیں ملتے تھے تو عجیب و غریب الفاظ استعمال کیا ہے۔ جب دیکھیں انزید، اگر وہ حرف ما قبل آخر زائد ہو، ایکس اور کیا ہو لینن، لینن وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ حرف لین ساکن، دوبارہ ساکن آتا ہے۔ اگر لین میں سکون کی قید لگا دو تو ساکن، اگر ساکنن ہم کہیں کہ نہیں یہ توضیح کے خاطر لایا ہے، اس سے کسی چیز کو خارج کرنے کے لیے نہیں، توضیح کے خاطر لایا ہے تو اس صورت میں ٹھیک ہے۔ لین کا معنی بھی یہی ہوگا، یہ تین حروف جب ساکن ہو تو اس کو ہم کہیں گے کیا؟ لین،
لین کہیں گے. نہیں تو اگر یہ اچھا ساکنن کو توضیح کی خاطر نہیں لایا بلکہ خارج کرنے کے لیے لایا کسی کو, یہ قید ہے. قید اصل کس کے لیے لاتے ہیں؟ کسی چیز کو خارج. اچھا اگر یہ معنی لے تو لین کا معنی یہ ہوگا یہ 3 حروف کو لین کہتے ہیں, چاہے ساکن ہو یا نہ ہو. بعد میں لایا ساکنن, یہ تینوں حروف کیا ہونا چاہیے؟ ساکن ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ جانے آ گیا. اچھا کتنی شرائط ہو گئی یہاں تک؟ 3. زائد ہو, لین ہو, ساکن ہو, مکملا 4 فصاعدا. یہ 4 حرف یا اس سے زیادہ کو مکمل کرتا ہو. یہ حرف چوتھے نمبر پر ہو یا اس سے زیادہ پر ہو. صحیح ہے؟ ہاں اچھا. مکملا 4 فصاعدا. والخلف في واو وياء بهما فتح وفي. اچھا یہ پڑھ لے پھر دیکھیں کوئی اختلافی مسئلہ ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ومع حذفك الآخر, حرف آخر کو حذف کرنے کے ساتھ حذف الذي تلا, اس کو بھی حذف کرو جس کے پیچھے آخر آتا ہے. ان زید, اگر وہ حرف زائد ہے تو. وکان لینا, واللین ہو, ساکن ہو, مکملا 4 فصاعدا. اچھا قبلہ حرکت من جنسی, اور اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اس حرف سے پہلے اس کی ہم جنس حرکت بھی ہو. قبلہ حرکت من جنس, اس کی جنس سے ایک حرکت ہو نہ ہو, یا اسمہ یا منصوص یا مسکی. دیکھیں اصل یہ اس میں کیا تھا؟ عثمان. ٹھیک ہے, ہم نے ترخیم کیا, شرائط موجود تھی نا, شرائط موجود تھی. وہ 3 شرائط, عثمان کو ترخیم کیا, آخر سے نون کو حذف کر دیا. پھر ما قبل آخر, نون سے پہلے والا حرف کو بھی حذف کریں گے. یہاں پر نون سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ الف. وہ شرائط موجود ہے یا نہیں؟ یہاں پر ہے, لین ہے, زائد ہے, لین ہے, ساکن ہے. اچھا ما قبل ہم جنس حرکت بھی ہے. کیا کیا ہم نے؟ حذف کر دیا, الف کو بھی حذف کر دیا. منصور, آخر سے را حذف کیا. پھر ما قبل آخر واو ہے, واو کو بھی وہ شرائط یہاں موجود ہے نہیں؟ اچھا یا مسکین تھا یا مسکین تھا, مسکین آخر سے نون حذف کر دیا. ما قبل آخر یا ہے, یا کو بھی حذف کر دیا. شرائط موجود ہے. ہاں فی یا عثمان و منصور و مسکین. بخلاف مختار کے خلاف. مختار کیا ہے؟ مختار اگر یہ منادا واقع ہو, کسی کا نام ہو, تو آخر سے را حذف کر سکتے ہیں. ما قبل آخر الف کو حذف نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ الف اصلی ہے. مختار کا الف اصلی ہے نا, نام کی جگہ پہ واقع ہے, یہاں زائد نہیں ہے. اچھا حبیخ میں یا کو حذف نہیں کر سکتے. آخر سے خواہ حذف کر سکتے ہیں اگر یہ شاید موجود ہے, تو یا کو حذف نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں یا متحرک ہے, دیگر زائد ہے, ممکن ہے. اچھا لین بھی ہو لیکن متحرک. حبیخ یخ 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 ساکن نہیں ہے. وسعید
سعید کو مرخم کر سکتے دال حذف کر کے، لیکن ما قبل آخر یا حذف نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں بابا. اور چوتھے مرتبے پر نہیں ہے. مکملن اربعتن کہا تھا، وہ ما قبل آخر کا رتبہ کیا ہونا چاہیے؟ چوتھے رتبے پر ہونا چاہیے، لیکن یہ یا تیسرے رتبے میں ہے، لہذا حذف نہیں ہو سکے گا. فرعون سے واو حذف کر کے ترقیم نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ ماقبل ہم جنس حرکت نہیں ہے. وغرنیق